بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. سورۃ الفاتر میں اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ کیا، آغاز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے، اور اب اس پر ایمان لانے والے، اس پر کاربند ہونے والے، اس کو اپنانے والے، ان کا اللہ رب العزت نے جزا اور اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو شیطان کی قدموں کی پیروی کرتے ہیں، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نشانوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے 8 مقامات پر قرآن کریم میں مختلف جگہ پر عدو مبین قرار دیے ہیں۔ ایک جگہ پر ہے عدو مضل مبین، یہ تمہارا واضح دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا واضح دشمن ہے تمہارا۔ دنیا کے اندر جس انسان کی تھوڑی بہت لاگت بازی ہو، اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا اختلاف ہے، اس کو ہوا بنا کر اور اختلاف کو پھر ایک جنگ کی اور ایک فتنے کو ہوا دے کر ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک جانا، لڑائی، گالی گلوچ، جھگڑا، وہ اس کو تو دشمن سمجھا جاتا ہے، شیطان کو دشمن نہیں سمجھا جاتا۔ جو ان لڑائیوں پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے، جو رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو جب یہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس سے شکست کھاتے ہیں، وہ ناکام اور خائب و خاسر ہوں گے۔ ہمیں اس کو شکست دینی چاہیے، نہ کہ اس سے شکست کھائیں۔ مگر اکثر و بیشتر مسلمان آج حالت یہ ہے کہ شیطان سے شکست کھا کر خوش ہوتے ہیں اور شیطان کو اپنا دوست بنا کر، شیطان کے قدموں کی پیروی کر کے، شیطانی کام کر کے، شیطان کے پیچھے لا کر خوش ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ سلوک کیا، فلاں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے۔ یہ بدبختی ہے اور بے حسی ہے کہ انسان گمراہی والے کام بھی کرے اور شیطان کی پیروی بھی کرے اور پھر کہے، لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتا ہے، ایسے لوگ اللہ رب العزت کے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے جو شیطان کے دشمن ہیں، جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر آپ نے وہ دعائیں سکھلائی ہیں۔ یہ شیطان مسجد میں نہیں آنے دیتا۔ مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھنے شروع کر دیں تو نماز کے اندر حائل ہوتا ہے،
نماز کے اندر مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں اللہ کے رسول شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے اور مجھے عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ کر 3 دفعہ اپنی بائیں جانب تھوکا کرو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، یعنی تھوکنے کے انداز میں الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بائیں جانب تھوکا کرو. تو یہ ایک انداز تھوکنے کا اصطلاح شیطان کو یہ دھتکارنا ہوتا ہے اور اس سے شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا کہ میرے شیطانی وساوس دور ہو گئے. تو نماز کے اندر ہو اور اس شیطان کا نام، شیطان ایک نہیں ہے، شیطان کے آگے چینے ہیں، یہ ابلیس کے آگے چینے ہیں اور یہ روزانہ میٹنگ کرتے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق ایک دوسرے سے روزانہ کی رپورٹ طلب کرتے ہیں. یہ ابلیس سب سے رپورٹ طلب کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کا نام خنزب بیان فرمایا ہے جو نماز کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے اور نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے. تو اس طرح شیطان، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت کئی ایک دعائیں ہیں ان کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پناہ مانگی ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا لے. یہ شیطان کھلا دشمن ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی کے مسائل ہیں، ہم بستری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے، اور اللہ مجھے بچا لے اس شیطان کے شر سے، اور جو اولاد اس کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں دے گا اللہ اس کو بھی شیطان کے شر سے، شیطان جو دشمن ہے اس سے بچا لے. شیطان حتیٰ کہ سارا دن بھی حملے کرتے ہیں، بندہ سو جاتا ہے تب بھی برے خواب آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برا خواب آئے تو پھر پہلو بدل لیا کرو، اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ ہی بائیں جانب تھوکا کرو. اگر برا خواب آیا ہے تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرو، یہ عمل کرو اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں جانب تھوکو تو وہ چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی جو چیز خواب میں نمودار ہوئی ہے. اور اگر اچھا خواب آیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ من جانب اللہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ ذکر و اذکار، یہ دعائیں ان کا معمول بنائیں. جو شیطان کے دشمن ہے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر عظیم کا اور اجر کبیر کا وعدہ کیا ہے. ان الشیطان، بے شک شیطان لکم تمہارا عدو، دشمن ہے، فتخذوہ لہذا تم بناؤ اس کو عدوا، اپنا دشمن، اس کو دشمن ہی سمجھو. اس کو دشمن کیسے ہم بنا سکتے ہیں؟ وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو دشمن کیسے سمجھیں گے، کیسے وہ بن سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ رب العزت کی بندگی کما حقوق کریں گے یکسوئی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی کریں گے، وہ ہمارا دشمن بن جائے گا. اور پہلے بھی دشمن ہے لیکن ہم نے اس کا اللہ کی اطاعت کر کے اس کو ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ واقعتاً ہی ہمارا دشمن ہے. انما، اور یہ وہ شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام اور آنے والی قیامت تک آدم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں اس نے قسم اٹھا کے کہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. اور اللہ رب العزت نے شیطان کو ڈگل دی ہے، ہمیں بھی بتا دیا یہ تمہارا دشمن ہے، اسے بچنا ہے. انما یدعو، بس وہ بلاتا ہے حزبہ، اپنے گروہ کو جو اس کے ہم نوا ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں اور جن کے اندر یہ بے حسی پائی جاتی ہے، وہ ایسے گروہ کو بلاتا ہے. اس لیے بلاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ من اصحاب السعیر، اہل جہنم میں سے، وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے اہل جہنم میں سے ہو جائیں. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے ہے عذاب شدید، بہت سخت عذاب. الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ، ان کے لیے ہے مغفرت، واجر، اور اجر ہے کبیر، بہت بڑا. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس اجر کا مستحق بنائے.